نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ معزز سامعین کرام، زمانے کی بڑھتی ترقیات نے انسانوں کی زندگی میں جہاں بہت سی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں ان کے لیے گناہوں اور حرام کاریوں تک پہنچنا بھی بہت آسان کر دیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں انسان کے لیے روزگار کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، وہیں حرام کمائی کے بھی سینکڑوں دروازے کھول دیے ہیں۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ پر چوری، سائبر کرائم، بلیک میلنگ، دھوکہ دہی دے کر بینکوں سے پیسے لوٹنا، عریانیت اور فحاشی کے ذریعے سے پیسے کمانا جیسے جرائم تو عام ہیں۔ اس کے علاوہ سودی لین دین، سودی کاروبار اور سینکڑوں گیمنگ ایپس کے ذریعے جوا اور سٹے کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار مسلمان اور خاص کر مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اور اسکول کالجز میں پڑھنے والے اس کے شکار بلکہ عادی نظر آتے ہیں۔ بہت سے لڑکوں کو موبائل پر گیم کھیلنے کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بس موبائل پر نئے نئے گیم کھیلنا ہے۔ ایسے میں گیم ایپ والوں نے ان کے نشے کو اور گہرا کرنے کے لیے اس میں جوئے اور سٹے کا عرق بھی گھول دیا ہے۔ ان دنوں ہمارے ملک میں IPL کے نام سے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے نوجوان کا ایک بڑا طبقہ اس میں لگ کر نہ صرف یہ کہ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے، بلکہ نادانستہ طور پر دنیا بھر میں عام کیے جا رہے آن لائن جوئے اور قمار کو عام کرنے کے نظام کا حصہ بھی بن رہا ہے۔ کئی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس طرح کے ایپس تیار کر رکھے ہیں جن پر اس دن کے پورے کرکٹ میچ سے کھلاڑیوں پر پیسے لگانے ہوتے ہیں، اور پھر ان کھلاڑیوں میں سے جو کھلاڑی میچ میں اچھی کارکردگی انجام دیتے ہیں تو ان کھلاڑیوں پر لگائی جانے والی رقم سے کئی گنا رقم اضافے کے ساتھ کھلاڑی منتخب کرنے والے کو ملتی ہے، اور اگر وہ کھلاڑی جن پر رقم لگائی گئی ہے اچھی کارکردگی نہیں کرتے تو اس صورت میں لگائے گئے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے، اور جوا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے فکر کی جائے اور انہیں اس گہری کھائی میں گرنے سے بچایا جائے۔ چند مشہور ایپس جو اس وقت رائج ہیں ان میں ڈریم 11، مائی 11 سرکل، ہاؤس سیٹ، MPL وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بہت سی کمپنیوں نے تاش کھیلنے کے لیے آن لائن ایپس بنائے ہیں جن میں جنگلی رمی، رمی سرکل، انڈین رمی، 823 رمی وغیرہ زیادہ عام ہیں۔ جوا ہونے کے علاوہ اس میں ایک اور بڑی قباحت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، زندگی کے بہترین اور قیمتی لمحات برباد ہوتے ہیں، جوانی کی بہترین صلاحیت اور توانائی بیکار کاموں میں لگتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو چسکا لگ جاتا ہے وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، ہر وقت بس گیم کھیلنے یا موبائل کے ذریعے حرام پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ نہ انہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی دنیا و آخرت تباہ ہو رہی ہے، نہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں لگ کر وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آخر کار ایسا وقت آتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ فیس بک اور یوٹیوب پر ان ایپس کے کروڑوں اشتہارات چلائے جاتے ہیں۔ جوئے کا یہ دھندا اتنے وسیع پیمانے پر چل رہا ہے کہ اس میں بڑی بڑی کمپنیوں، فلمی اداکاروں، کھلاڑیوں اور سرمایہ داروں نے پیسے انویسٹ کر رکھے ہیں۔ یہ ایپ والے منٹوں میں اربوں کی کمائی کر لیتے ہیں، اور یہ پیسہ خالی بیٹھے کام چور اور موبائل پر وقت گزاری کرنے والے گیم میں اپنا وقت ضائع کرنے والے نوجوانوں کی جیب سے نکلتا ہے۔ آن لائن جوا آف لائن جوئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اس میں منٹوں میں سینکڑوں لاکھوں روپے لوگوں کے بینک کھاتوں سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ نوجوان نے اپنے والدین کے کھاتے سے لاکھوں روپے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کیے اور پھر وہ سارے پیسے آن لائن گیم میں ہار گیا۔
جوئے کا بازار چلانے والی یہ کمپنیاں 2 4 10 لوگوں کو گیم میں بھاری رقم جتا کر ان کی تشہیر کرتی ہیں اور 1 2 2 کروڑ کے انعام کا اشتہار چلاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پیسہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ لاکھوں لوگوں سے 50 50 اور 100 روپے لے کر اربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں۔ جیتنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں، باقی لاکھوں لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ ڈوب چکا ہوتا ہے۔ کتنے ہی نوجوان گیم کھیل کر پیسے ہارنے کے بعد ڈپریشن کے مریض ہو گئے، کتنوں نے خودکشی کی کوشش کی اور کتنوں کا کاروبار، جمع پونجی، بینک بیلنس سب ختم ہو گیا۔ الغرض جوا کی وجہ سے انسان حلال رزق کے بجائے حرام طریقے سے دولت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور معاشرہ میں کوشش، محنت و لگن، اللہ کی یاد اور عبادت الہی سے لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک امیر مفلس اور غریب مالدار ہو جاتا ہے، جس سے جیتنے والا اس کا رسیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو اس ناپاک کھیل سے نجات دلانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور عوامی تحریک کو فروغ دینا ہوگا تاکہ اصلاح معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔ اس تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ہر خاندان اور گھر میں جوا کی حرمت اور اس کے نقصانات سے بچوں کو آگاہ کیا جائے۔ معاشرہ میں جوا کی خرابی اور اس کے نقصانات، دنیا و آخرت کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اگر کہیں یہ خرابی رائج ہو رہی ہے تو انفرادی اور اجتماعی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جوئے جیسی بڑی تباہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔